نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ کسی بھائی کا یہ سوال ہے کہ ہم پر جادو ہوا ہے، تو ہم کسی شخص کے پاس گئے ہیں تو اس نے یہ بات کہی ہے کہ جادو کا علاج بھی جادو سے ہی ممکن ہے، لہذا آپ کو بھی جادو کروانا ہوگا۔ اور دلیل اس کی کیا ہے کہ لوہا جو ہے وہ لوہے سے ہی کٹتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں کٹ سکتا، تو جادو بھی جادو سے ہی کٹے گا۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیو دوستو، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اس ساری یہ جو اسپرچول لائف ہے، اس کے اندر اگر آپ کو کوئی بات سمجھنی ہے تو اس کے لیے ایک پیمانہ ذہن میں رکھیں، اپنی عقل کو سامنے نہیں لے کر آئیں۔ اس کو سمجھنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے قرآن میں سے اس کی دلیل ڈھونڈیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے دیکھیں۔ اب آپ کا یہ سوال جو آپ کو کسی ساتھی نے کہا کہ جادو کا علاج جو ہے وہ جادو سے ہی ممکن ہے، تو اس لیے آپ بھی جادو کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جادو کا علاج کیا جادو سے ممکن ہے؟ اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح سند کے ساتھ فتح الباری کے اندر موجود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ان صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جادو کا علاج جادو سے ہم کروا سکتے ہیں؟ اجازت ہے شریعت کے اندر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیو، یا من عمل الشیطان، یہ عمل جو تم کہہ رہے ہو یعنی جادو کرنے والا عمل، یہ تو شیطان کا عمل ہے، یہ تو جائز نہیں۔ تو ایک شخص جس نے ایک حرام کام کیا، گناہ کبیرہ کیا کہ اس نے کسی پر جادو کیا، اب اس کے توڑ کے لیے دوسرا مسلمان وہ بھی اگر وہی گناہ کبیرہ کرے گا، اور جب گناہ کبیرہ کرے گا اس کا اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جادو اثر انداز اگر ہوا ہے تو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے ہوا ہے۔ اب کوئی بیماری اللہ کے حکم سے آئی ہے تو وہ بیماری اس وقت تک نہیں ختم ہو سکتی جب تک اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو۔ نہ کوئی ڈاکٹر اس بیماری کو دور کر سکتا ہے، نہ کوئی دم جھاڑ کرنے والا، پھونکے مارنے والا اس کو دور کر سکتا ہے۔ وجہ بیماری کی شفا ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں، کسی اسپرچول یعنی روحانی کسی راکی کے پاس بھی نہیں۔ یہ تو ایک کوشش کے اندر مصروف ہیں۔ ڈاکٹر نے جو علم سیکھا اس کی بنیاد پر میڈیسن تجویز کر سکتا ہے، جو دم کرنے والا ہے اس نے جو علم حاصل کیا اس کی بنیاد پر وہ دم کر سکتا ہے، لیکن شفا تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر ڈاکٹروں کے پاس شفا ہوتی، دم والوں کے پاس شفا ہوتی، نہ کبھی ڈاکٹر کے ماں باپ مرتے، نہ کسی دم والے کا ماں باپ مرتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو شفا ہوگی۔ لہٰذا جو بیماری آئی اس کا علاج بھی ہم نے جس طرح اللہ کے رسول کی اجازت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس طریقے کے مطابق ہم اس کا علاج تلاش کریں گے، اور ساتھ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تو شفا عطا کرنے والا ہے، ہمارے اس مریض کو شفا عطا فرما۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہوگا، جب ہماری یہ سوچ ہوگی اور عمل ہوگا، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ ضرور انشاءاللہ ہمارے مریض کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔